بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے لکھائی کسی بھی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے اور اپنی شخصیت کو ہر لحاظ سے پرکشش بنانا ایک انسان کا فطری حق ہے۔ جس طرح اچھی بول چال اور گفتگو ایک شخصیت کو پرکشش بناتی ہے، اسی طرح اس شخص کی لکھائی اس شخصیت کو چار چاند لگا سکتی ہے۔ آج میں خوش خط لکھنے کے بارے میں چند بنیادی اور اہم باتیں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ خوش خطی سے مراد خطاطی ہرگز نہیں ہے۔ خطاطی اور خوش خطی دو الگ چیزیں ہیں۔ خطاطی کے لیے بنیادی اصول اور مہارت کی کامل ضرورت ہوتی ہے، جبکہ تھوڑی سی محنت اور توجہ سے لکھا جائے تو لکھائی خوش خط بنائی جا سکتی ہے۔ بغیر کسی تربیت کے ہی آپ خوش خط لکھ سکتے ہیں، اگر کچھ باتوں کو آپ مد نظر رکھ لیں۔ عزیز طلباء اور سامعین، خوش خطی کی ساری بنیاد سیدھی لکیروں اور دائروں پر مشتمل ہے، اور اگر یہ دائرے اور لکیریں صاف ستھری اور مناسب انداز میں کھینچ لی جائیں تو خوش خطی کہلاتی ہیں۔ یہاں میں حروف تہجی کا درجہ بدرجہ آپ سے تعارف کراتی ہوں جو سیدھی لائنوں اور دائروں پر مشتمل ہیں۔ عزیز طلباء، خوش خطی اصل میں بنیادی لائنوں پر ہی مشتمل ہے جن کی مشق کرنے کے ذریعے آپ اپنے حروف تہجی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یہ بنیادی لائنیں سیدھی اور دائروں کی صورت میں ہیں۔ اگر سیدھی لائنوں کی صحیح مشق کی جائے تو اس میں الف، بے کا خاندان، کاف گاف کا جوڑا، فے، توئے زوئے کا جوڑا، بڑی یہ ایسے حروف ہیں جو اگر سیدھی لائنوں کی مشق کی جائے خوبصورتی سے تو اس کے ساتھ خوش خط لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے حروف جن کے نصف دائرے اگر خوش خط لکھے جائیں، ان کی مشق ہو جائے تو وہ بڑی خوبصورتی سے لکھے جا سکتے ہیں۔ ان حروف تہجی میں جیم چے کا خاندان، سین شین کا جوڑا، صاد زواد کا جوڑا، عین غین کا جوڑا، کاف، لام، نون اور چھوٹی یہ، اور اسی طرح سے واو دال کا خاندان جو ہے وہ نصف دائروں کی اگر اچھی سے مشق کر لی جائے تو خوبصورتی سے لکھے جا سکتے ہیں۔ خوش خط لکھنے کے لیے میں کچھ ٹپس دیتی چلوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو صاف ستھرے صفحات کا انتخاب کرنا ہے، جہاں پہ بگنرز کے لیے یہ خاص طور پہ جہاں ان کو ابھی پین استعمال کرنا نہیں آتا یا بار بار ریز کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایسے پیج استعمال کیے جائیں، ایسے صفحات استعمال کیے جائیں جس پر سیاہی نہ پھیلے، جس پر اگر اریز بھی کیا جائے تو اس کی نیٹنس برقرار رہے۔ اور اگر آپ پین استعمال کر رہے ہیں تو ایسی نب والا پین استعمال کریں جو نہ موٹا ہو نہ باریک، تاکہ لکھائی میں خوبصورتی آ سکے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ کے لیے 604 کا مارکر استعمال کریں، کیونکہ اردو خوش خطی میں کٹ مارکر سے ہیڈنگز دی جاتی ہیں۔ 604 کے مارکر کی خوبی یہ ہے کہ وہ آپ کی خامیوں کو کسی حد تک چھپا لیتا ہے۔ اگر مہارت نہ بھی ہو تو آپ کچھ کسی حد تک خوش خط لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حروف کے جو سرے ہیں ان کا سائز مناسب ہونا چاہیے۔ آپ جو بھی لکھ رہے ہیں ان کا انداز بہت اچھا ہونا چاہیے۔ الفاظ کا سائز نہ زیادہ بڑا ہو نہ چھوٹا، تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے۔ اسی طرح غلطیاں کم سے کم کریں۔ ریموور اور انک اریزر یا پینسل اریزر کم سے کم استعمال کریں تاکہ آپ کے صفحے پر نیٹنس جو ہے وہ برقرار رہے، کیونکہ اکثر بار بار اریز کرنا اور پین اگر استعمال کر رہے ہیں تو ریموور استعمال کرنا اور اس کو اریز کرنا آپ کے نیٹنس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور خوش خطی کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے صفحے کی صفائی ستھرائی کو برقرار رکھیں۔ حروف کی گولائیاں ہوں یا سیدھی ترچھی لائنیں ہوں، بار بار ان کی مشق کر کے اس کو پختہ ضرور کریں۔ اسی طرح کاف اور گاف کے کشش کو ہمیشہ ساتھ ملانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب آپ گول ہے لکھتے ہیں تو اس کو بھی نصف دائرے کی صورت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو مکمل گول کرنا ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء، حروف کے نقطے لگاتے وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ نقطے جو ہیں وہ ملا کر نہ لگائے جائیں۔ اکثر بچے دو نقطے لگاتے وقت ہمیشہ اکٹھا کر دیتے ہیں، وہ بعض اوقات حمزہ پڑھنے میں دکھائی دیتا ہے یا وہ مد کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ نقطے الگ الگ لگائیں، چاہے وہ 2 ہیں یا 3 ہیں۔ امید ہے خوش خطی کے بارے میں ان چند باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی لکھائی کو کسی حد تک بہتر بنا لیں گے۔ شکریہ۔